اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے پی اسلامک یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے فردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ بلال حبشی کی آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے اور جا کے مسجد میں حاضری دی اور روضہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ آئے، اہل مدینہ نے آپ سے کہا ایک بار وہی اذان سنا دے جس سے آپ سرکار کے زمانہ میں پیش کرتے تھے۔ آپ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ جب میں اذان دوں گا تو مجھے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی۔ لوگوں نے حسنین کر یمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی۔ جب اذان شروع کی تو اہل مدینہ والے رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ مدینہ کے سارے عورتیں بچے سب گھروں سے نکل آئے، غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بن گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی پڑھا، لوگ چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر حضرت بلال گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک حضرت بلال جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔